I had personally witnessed tremendous progress, phenomenal progress of this great country, Turkey, under visionary and dynamic leadership of President Tayyip Erdogan. Today, Turkey's export have touched more than $260-70 billion. وزیر اعظم شہباز شریف کا 3 روزہ دورہ ترکی، ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ ترکی پاکستان بزنس فورم سے خطاب میں وزیر اعظم بولے کہ پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات ہیں۔ ترکی نے صدر طیب اردگان کی قیادت میں ہر شعبے میں بے پناہ ترقی کی۔ ترکی کی برآمدات $270 ارب سے بڑھ گئی ہیں۔ ترک قوم کبھی اپنے دوستوں کو نہیں بھولتی۔ ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترکی سے تجارت بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی بیانات کا جائزہ لے کر لائحہ عمل مرتب کرے گی۔ کابینہ کی لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد۔ 25 مئی کو غیر قانونی کام بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی پولیس پر حملہ کیا۔ سیاسی سرگرمی نہیں، ریاست پر حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کی بریفنگ۔ نسل کو گمراہ کرنے پر مشتمل ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے وفاق پہ جو ہے وہ یہ حملہ آور ہوئے اور کیپٹل سٹی اسلام آباد کی طرف جو ہے یہ مسلح لوگ جن کی تعداد چند ہزار تھی، اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی۔ قوم کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وفاق پر حملہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان نے سرکاری وسائل کو استعمال کیا۔ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی، واضح طور پر اسلام آباد پر حملے کی کوشش تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس بریفنگ، بولے عمران خان کو ڈی چوک پہنچ کر پتہ چلا کہ آپ کے لوگ مسلح ہیں، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اس کرمنل گینگ اور اس کے سرغنہ کو گرفتار ہونا چاہیے۔ صاحب نے اور مولانا نے آپ کو بیان کر دیا، نہ صرف انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم سے انکار کیا، اگلے دن یہ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں جا کے بھی یہی بات کہی اور سپریم کورٹ نے انہیں کہا، انتظامیہ کو حکم دیا، رانا صاحب کو بھی، آئی جی صاحب کو بھی، باقی محکموں کو بھی، کہ آپ ان کے رستے کھولیں اور G9 H9 پارک میں جائیں۔ خان صاحب نے اپنا بیانیہ وقت کے مطابق رکھا۔ وقت کے ساتھ ان کے بیانیوں کی مدت تھوڑی ہوتی گئی۔ کہا گیا پہلے ایک سازش امریکہ نے کی، اب قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ ہم نے جمہوری انداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کیا۔ قمر زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم کسی غیر کے لیے نہیں کی گئی۔ 1 گھنٹے میں 31 قانون منظور ہوئے۔ اس وقت کہا تھا کہ یہ غلط ہے۔ ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر، وفاق پر، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں۔ کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے، وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے۔ کرسی جانے سے عمران خان کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ عمران خان کو پتا ہے کہ اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ یہ کرسی لے کر بھی وہی کریں گے جو گزشتہ 3 سالوں سے کیا۔ مریم نواز کا طنز، بولی کہ مسلح تحریک کا گینگ لیڈر عمران خان ہے۔ رد الفساد آپریشن دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا تھا۔ پاکستان آپ کے خلاف نیا رد الفساد لانچ کرے گا۔ روزانہ جتنے دمبے ذبح ہو رہے وہی، اور دمبے کے ساتھ جو دوسرے لوازمات ہے وہی ہو رہے، اور وہی سارے سرکاری ہمارے کے پی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہی لاس بھی ہم نے وہی دھرنا دے کر، اور اگر ہم نے اس کی مخالفت کی
کہ اسلام آباد نہیں آنا چاہیے، تو ہمیں وہی 2014 کو سامنے رکھ کر وہی بات کر دی کہ ڈی چوک میں آگے اور 126 دن بیٹھے رہے اور پورے پاکستان کو مفلوج کیا۔ عمران خان خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کے سازش مارچ کو مسترد کر دیا۔ خان صاحب یوٹرن کے ماہر ہیں، صبح کچھ اور شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم امیر مقام کی پریس بریفنگ، بولے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تھی تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے کیوں نہیں دیے گئے؟ عمران خان خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ بریگیڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب گوگی جو یہ بچاؤ مہم چلا رہی ہے، یہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان لان مارچ نہیں گوگی بچاؤ مارچ کر رہے ہیں۔ خان صاحب ملک کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ سابق دور کی کرپشن کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ محمود خان نے وزیر اعظم کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہے۔ شازیہ مری کی پریس کانفرنس، بولی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ سابقہ حکومت نے IMF سے معاہدے کیے، 1 کروڑ 40 لاکھ خاندانوں کو 28 ارب کا ریلیف دیا جائے گا۔ ہم نے کسی کو امن امان تباہ نہیں کرنے دینا، ہم نے کسی کو افراتفری پھیلانے نہیں دینی، ہم نے کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلے، اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے، ہم آج بھی اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے لان مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ عمران خان کو گرفتاری کا فوبیا ہے، آپ پر خوف طاری ہے، اس لیے پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر پنجاب عطا تارڑ کا طنز، بولے عمران خان نے معیشت کو تباہ کیا، انہوں نے افسران کے خلاف پرچے کاٹنے کی درخواست دی ہے، کسی آفیسر کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی، آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم روکیں گے۔ چیئرمین PTI عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے دوران آصف علی زرداری سے رابطوں کی تردید، بولے کہ لان مارچ ختم کرنے کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں ہے، مارچ ختم نہ کرتا تو خون خرابہ ہوتا، اسمبلی واپس گئے تو مطلب ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، ہماری حکومت تھی تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا، امریکہ کے زیر اثر لابی مسلم ممالک سے صہیونی ریاست کو تسلیم کرانا چاہتی ہے۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ لانگ مارچ کے دوران بدمعاشی اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا، کارکنوں پر تشدد کی ویڈیوز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھجوا رہے ہیں، سائفر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فواد چودھری کا مطالبہ، بولے کہ کیا وجوہات ہیں کہ صدر مملکت کے کہنے پر بھی کمیشن نہیں بنایا جا رہا، سپریم کورٹ تحقیقات کیوں نہیں کرا رہی، زہر کھانے کے پیسے نہیں، دوسری طرف یہ دورے کر رہے ہیں، حکومت کی اجازت سے ایک وفد اسرائیل گیا۔